बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 सितंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फैज़ाबाद धरना केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान पेश हुए, इलेक्शन कमीशन के वकला पेश हुए, पैमरा के वकील पेश हुए। इन सब ने कहा कि हम अपनी दरख्वास्तें वापस लेना चाहते हैं, लेकिन अब चूँकि फंस चुके थे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप ये बताएं कि आपके पास दो ही रास्ते हैं, या तो आप एतराफ़ करें कि आपने किसी खौफ और डर की वजह से या किसी के कहने पर ये नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर की थीं, या आप इसको फेस करें, आप हिम्मत करें। फिर आप, अगर आपने इतने ही उस वक्त आपको शौक़ था तो अब आप हिम्मत करें। आप आइनी इदारे हैं, पैमरा, इलेक्शन कमीशन, इनका क्या लेना देना था इस जजमेंट से और इसको चैलेंज करने से और इसके हवाले से रिव्यू फाइल करने से। साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने ऐसा कार्ड खेला कि अदालत के लिए भी मुश्किल हो गया, और अदालत की जानिब से एक ऑप्शन दी गई, उसको भी अली ज़फ़र साहब ने मौका पर मुस्तरद कर दिया। अहम तफसील है आज की समाअत का जो हवाला है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत जब शुरू हुई तो सबसे पहले तो वफाकी हुकूमत ने भी अपील दायर कर दी थी। वफाकी हुकूमत भी ये चाह रही थी कि हम इस केस को मज़ीद नहीं सुनवाना चाहते। वफाकी हुकूमत के साथ साथ जो पैमरा भी अपील दायर कर चुका है, इंटेलिजेंस ब्यूरो अपील फ़ाइल कर चुका है कि जी हम दरख्वास्त दायर कर चुके हैं कि हम अपनी अपीलें, नज़रसानी की दरख्वास्तें विड्रॉ करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान और जस्टिस अत्तर मिनल्ला पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। समाअत के आगाज़ पर चीफ जस्टिस ने कहा कि शेख रशीद के जो वकील हैं वो वज़ीर बन गए हैं, तो वो अपना मुतबादिल वकील मुकर्रर करके जाएँ। और अदालत ने नहीं पूछा कि दरख्वास्त गुजार ख़ुद किधर है, शेख रशीद कहाँ है, उसके बारे में जो ख़बरें आ रही हैं वो कहीं अगवा हो चुका है, वो लापता है, वो गिरफ़्तार है। अदालत ने इसके ऊपर कोई बात ना की। अदालत ने सिंपल इतनी बात की कि जी चूँकि शेख रशीद के जो वकील हैं वो निगरान वज़ीर बन चुके हैं, इस वजह से वो अपनी जगह पर कोई और वकील करें। अदालत ने कहा कि कुछ बातों की वजाहत करना चाहता हूँ, ये रेगुलर बेंच है, खसूसी बेंच नहीं है। नज़रसानी दरख्वास्तें फ़ौरी मुकर्रर होती हैं, लेकिन ये 4 साल में मुकर्रर ना हुई। चीफ जस्टिस ने कहा कि फ़ैसला देने वाले एक जज साहब रिटायर्ड हो चुके हैं, इसलिए जस्टिस मुशीर आलम साहब का कहा, इसलिए इस बेंच के सामने ना लगा। अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान ने अदालत के सामने इस्तदा की कि हम नज़रसानी की दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। चीफ जस्टिस काजी फैज़ साहब ने इस्तफसार किया कि आप दरख्वास्त क्यों वापस ले रहे हैं, ऐसा क्या हो गया कि आप दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं, कोई वजह है? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि कोई ख़ास वजह नहीं है, बस सिर्फ नज़रसानी की दरख्वास्त हम वापस लेना चाहते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वफाक इस केस में दिफा नहीं करना चाहता। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा किया कि अब क्यों वापस लेना चाहते हैं। पहले कहा गया वफाक की जानिब से कि फ़ैसले में गलतियाँ हैं, अब आप वापस लेने की वजूहात तो बताएं। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया कि नज़रसानी अपील जब दायर की गई उस वक्त हुकूमत और थी। चीफ जस्टिस ने कहा आपने तहरीरी दरख्वास्त क्यों दायर नहीं की, तो उस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं अपना बयान दे रहा हूँ। वकील पैमरा हाफिज़ एहसान ने कहा कि मैं भी अपनी नज़रसानी अपील वापस ले रहा हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा किसकी हदायत पर आप वापस ले रहे हैं? यूट्यूब चैनल्स पर तबसरे किए जा रहे हैं। और दौरान समाअत PTI ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील थे बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, उन्होंने भी इस्तदा कर दी। अली ज़फ़र साहब ने कहा कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त की पैरवी नहीं करना चाहते और हम भी दरख्वास्त वापस लेते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आपको दरख्वास्त वापस लेने का इख्तियार है? अगर आप फ़रीक बनना चाहते हैं तो अदालत आपको इजाज़त देगी। यहाँ से जो असल जो मैं कह रहा हूँ कि जो अली ज़फ़र साहब हैं उनकी जानिब से कार्ड खेला गया, तो अदालत ने कहा कि चूँकि आप इसमें डायरेक्ट फ़रीक नहीं थे, इस वजह से आपकी जो नज़रसानी की दरख्वास्त थी तो वो क्या आपके पास वो दरख्वास्त दायर करने का इख्तियार था? हाँ, अगर आप फ़रीक बनना चाहते हैं तो अदालत आपको इजाज़त देगी। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कहा हम इस केस में फ़रीक ही नहीं बनना चाहते, हमारा इस केस से लेना देने कोई नहीं है। आप नज़रसानी बाकियों की खारिज करें, अलाउ करें, फ़ैसलों पर अमल दरामद करें, जो करें, हमारा इस केस से कोई लेना देना नहीं है। हम अपनी नज़रसानी वापस लेना चाहते हैं और हम इस केस में फ़रीक नहीं बनना चाहते। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि पहले कहा गया था कि फ़ैसला गलतियों से भरा पड़ा है, अब क्या फ़ैसले में गलती ख़त्म हो गई हैं? क्या नज़रसानी दरख्वास्तें वापस लेने की कोई वजह है? चीफ जस्टिस ने कहा कि जो अथॉरिटी में रह चुके हैं, जो बड़े ओहदों पर रह चुके हैं, वो TV और YouTube पर तकारीर करते हैं। कहा जाता है कि हमें सुना नहीं गया, हम सुनने के लिए बैठे हैं, आकर बताएं। हम पैमरा की दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा रखेंगे, कोई ये ना कहे कि हमें सुना नहीं गया। शेख रशीद की जानिब से एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की दरख्वास्त की पैरवी जारी रखने की इस्तदा की गई। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप नया वकील करना है या कवर दलाल देने हैं, इसे आइंदा समाअत पर दे देना।
درخواست گزار اعجاز الحق کے وکیل بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ چیف جسٹس نے کہا، ہم نے تو صرف ISI کی رپورٹ میں کہا تھا کہ سیاستدانوں نے غیر ذمہ دارانہ بیان دیے، ہم نے کسی کا نام نہیں لیا، آپ نے خود سے اخذ کر لیا کہ آپ کا ذکر ہے۔ چیف جسٹس نے اعجاز الحق کے وکیل سے استفسار کیا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے دھرنے کی حمایت نہیں کی؟ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ ISI کی رپورٹ درست نہیں ہے؟ کوئی بیان حلفی دے دیں، آپ کا موقف درست ہے، لیکن آپ ایک تحریری بیان حلفی دے دیں جس میں آپ کہیں کہ جو دھرنے غلط تھے اور ISI کی رپورٹ بھی غلط تھی۔ اٹارنی جنرل صاحب، آپ سمیت سب پر جرمانہ کیوں نہ کیا جائے؟ اب تک آپ خاموش تھے اور اچانک اب آپ کو خیال آ گیا ہے کہ ہم نے یہ درخواستیں واپس لینی ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ عدالتی وقت ضائع کیا گیا، ملک کو بھی پریشان کیے رکھا۔ اب آپ سب آ کر کہہ رہے ہیں کہ درخواستیں واپس لینی ہیں، ہم تو بیٹھے ہوئے تھے کہ شاید ہم سے فیصلے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ہم درست کر لیں۔ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے مکالمہ کیا کہ ملک صاحب، آپ جیسے سینئر آدمی سے یہ توقع نہیں تھی۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ کیا سارے اداروں نے یہ طے کر لیا کہ جو فیصلے میں لکھا ہے وہ ٹھیک ہے اور اب اس پر عمل درآمد کرنا ہے؟ بنیادی حقوق کے تحفظ سے ہی ملک ترقی کر سکتا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فاضل صاحب نے کہا کہ ہم یہ درخواستیں زیر التوا رکھ لیتے ہیں، کسی نے کچھ کہنا ہے تو تحریری طور پر کہے، یہاں سب خاموش ہیں اور ٹی وی پر کہیں گے کہ ہمیں سنا نہیں گیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب، آپ نے یہ سوال کیوں نہیں اٹھایا کہ نظر ثانی درخواستیں پہلے کیوں نہ فکس کی گئیں؟ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، الیکشن کمیشن کیسے نظر ثانی کی درخواست دائر کر سکتا ہے؟ لکھے نا کہ ہمیں حکم آیا تھا کہ نظر ثانی درخواست دائر کرنی تھی۔ عدالت نے پیمرا اور الیکشن کمیشن کو کہا نا کہ لکھیں اپنے تحریری دلائل میں، سچ بولنے کی ہمت کریں کہ آپ کو حکم آیا تھا کہ نظر ثانی کی درخواست دائر کرنی تھی۔ یہ بھی لکھیں کہ حکم کہاں سے آیا تھا۔ اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ مٹی پاؤ، نظر انداز کرو، تو وہ بھی لکھیں۔ 12 مئی کو کتنے لوگ مرے تھے، کیا ہوا، اس پر بھی مٹی پاؤ۔ کیا یہ ٹھیک نہ ہوتا کہ نئی حکومت یا پرانی حکومت ہی رہتی ہے، پارٹی جو بھی ہو، حکومتیں ذمہ دار ہوتی ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ الیکشن کمیشن بھی سابقہ یا موجودہ نہیں ہوتا، یہ ایک ادارہ ہے، ہر ایک احتساب ہونا چاہیے، ہم خود سے شروع کر سکتے ہیں، سب سچ بولنے سے اتنا کیوں ڈر رہے ہیں؟ چند کے علاوہ باقی سب درخواستیں واپس لینا چاہتے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد ہی ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس نے کہا بڑی دلچسپ بات ہے، جنہیں نظر ثانی دائر کرنا چاہیے تھی انہوں نے نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ مرحوم خادم حسین رضوی، اس کا مطلب ہے انہوں نے غلطیاں تسلیم کر لی تھیں، اس وجہ سے انہوں نے ریویو پٹیشن فائل ہی نہیں کی، انہوں نے نظر ثانی دائر نہیں کی، جن کو نہیں کرنی چاہیے تھی وہ نظر ثانی کی درخواستیں دائر کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ تحریک لبیک نے کوئی نظر ثانی دائر نہیں کی، فیصلہ تسلیم کیا۔ مرحوم خادم رضوی کی اس بات پر تعریف بنتی ہے، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، غلطیاں تسلیم کرنا بڑی بات ہے۔ پیمرا کو کہا گیا تھا کہ نظر ثانی دائر کرنے یا بورڈ میٹنگ میں فیصلہ ہوا، پاکستان میں یہی چلتا ہے کہ حکم اوپر سے آیا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے شیخ رشید کے وکیل ایمان اللہ کنرانی کی سماعت ملتوی کرنے کی جو استدعا تھی اس کو بھی منظور کیا، اور عدالت نے کہا کہ آئندہ سماعت پر جو یقین دہانی کروائیں اپنی جو عدالت میں پیشی ہے اس کو ہر صورت میں عدالت نے کہا کہ آپ اس میں پیش ہوں، حاضری کو یقینی بنائیں اور تمام وکلاء عدالت میں پیش ہوں۔ پیمرا نے اور انٹیلیجنس جو ایجنسیاں تھیں ان کی جانب سے جو نظر ثانی کی درخواستیں تھیں وہ واپس لینے کے جو عدالت کے احکامات تھے اس کو بھی پینڈنگ رکھا گیا۔ ساتھ ہی جو وزارت دفاع، تینوں افواج کے سربراہان کو جو ہدایات کی گئی تھیں ان کی جانب سے وزارت دفاع نے جو نظر ثانی کی درخواست دائر کی تھی وہ بھی ان کی جانب سے واپس لینے کی استدعا کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو مزید نہیں چلانا چاہتے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو یہیں وائنڈ اپ کریں۔ اور ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف نے تو کھلی بات کی ہے، انہوں نے کہا جناب نہ ہم اس درخواست کو، نظر ثانی کی درخواست کو چلانا چاہتے ہیں، نہ ہم اس کیس میں فریق بننا چاہتے ہیں، ہمارا اس کیس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور ہم ان سارے معاملات پر۔ چیف جسٹس نے فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے پر عمل درآمد کیوں نہ ہوا؟ اب اصل چیز یہ تھی کہ جو عدالت کی جانب سے کہا گیا تھا، آج بھی عدالت نے بڑا واضح کہا کہ آپ بتائیں کہ جنہوں نے وہ کدھر ہے جو ایک معاہدہ ہوا تھا دھرنے والوں کے درمیان اور ریاست کے درمیان، اس میں جس افسر کے سگنیچرز تھے اور اس میں وہ سابق DGI فیاض حمید کے بھی سگنیچر تھے، تو عدالت نے کہا ان کے خلاف کیا کارروائی ہوئی؟ تو عدالت نے کہا سب اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہیں، کس چیز کا آپ کو خوف ہے، کیوں آپ درخواستیں واپس لینا چاہتے ہیں؟ چیف جسٹس نے کہا کہ پہلے کہا گیا تھا فیصلہ غلطیوں سے بھرا پڑا ہے، اب کیا فیصلے میں غلطیاں ختم ہو گئی ہیں؟ کیا نظر ثانی درخواستیں واپس لینے کی کوئی وجہ ہے؟
جو اتھارٹی میں رہ چکے وہ ٹی وی اور یوٹیوب پر تقاریر کرتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ ہمیں سنا نہیں گیا، اب ہم سننے کے لیے بیٹھے ہیں، آ کر بتائیں. ہم یہ درخواستیں آپ کو واپس نہیں کر رہے، ہم ان درخواستوں کو ہر صورت التوا میں رکھیں گے. ہم آپ سے تحریری دلائل مانگنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں ریزننگ دیں کہ بھئی آپ کیوں درخواستیں واپس لینا چاہتے ہیں، آپ کو مسئلہ کیا ہے، کس کے کہنے پر آپ نے یہ جو نظر ثانی کی درخواستیں تھیں وہ دائر کی تھیں، کس کے کہنے پر اب واپس لی جا رہی ہیں، یا آپ کہیں کہ آپ سے غلطی ہوئی، یا آپ کہیں کہ فیصلہ درست تھا، یا اب آپ اس کے اوپر عمل درآمد کی کوئی یقین دہانی کروائیں. اس کے بغیر درخواستیں واپس نہیں ہوں گی. الیکشن کمیشن کے وکیل قمر افضل نے کہا کہ الیکشن کمیشن نظر ثانی واپس لے رہے ہیں. اس پر چیف جسٹس نے کہا الیکشن کمیشن تب ٹھیک تھا یا اب ہے؟ کیا کوئی کنڈکٹر تھا جو یہ سب کرا رہا تھا؟ الیکشن کمیشن نے تب کس کے کہنے پر نظر ثانی دائر کی تھی؟ اور عدالت نے کہا کہ سب میوزک بجاتے ہیں اور سامنے ایک ڈنڈا لیے کمانڈ لے کے دے رہا ہوتا ہے. کیا الیکشن کمیشن تب کنٹرول ہو رہا تھا، اب ہو رہا ہے، یا ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے؟ بڑے جو معنی خیز ریمارکس یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن تب کنٹرول ہو رہا تھا، اب ہو رہا ہے، یا ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے؟ جسٹس قاضی فیصل صاحب نے ریمارک دیا کہ پاکستان میں وہ چلتا ہے جو پوری دنیا میں نہیں ہوتا. پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ حکم اوپر سے آیا ہے. نعوذ باللہ، اوپر سے حکم اللہ کا نہیں، یہاں کسی اور کا ہوتا ہے. اللہ کا تو خوف ہی نہیں ہے ان لوگوں میں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جھوٹ سے منع کیا ہے. جو ہوا اس کا اعتراف تو کر لیں، سزا جزا بعد میں ہوگی. اعتراف جرم تو کریں، مان لیں کہ الیکشن کمیشن کو اس وقت فرد واحد کے حوالے کیا گیا تھا. آج الیکشن کمیشن آزاد ہو گیا، ہمت ہوئے ہیں تو کہیں کہ تب کون سب کچھ کنٹرول کر رہا تھا. اگر آپ آج آپ آزاد ہیں تو بتائیں تب کون آپ کو کنٹرول کر رہا تھا. اور عدالت نے ساتھ یہ بھی کہا کہ کینیڈا سے آتے تھے اور وہ جمہوریت کی باتیں کرتے تھے تو وہ آج کل کدھر ہیں؟ ڈاکٹر طاہر القادری کی طرف، چونکہ انہوں نے بھی دھرنے دیے تھے. ساتھ عدالت نے یہ بھی کہا کہ ایک اور بھی صاحب ہیں، میں ان کے حوالے سے بات نہیں کرنا چاہتا، ہو سکتے ہیں ان کے کیسز ہمارے پاس ہیں، اور وہ اشارہ عمران خان کی طرف تھا. بہرحال عدالت نے کہا کہ جو کچھ بھی ہوا بتائیں ہمیں کہ 2017 میں آخر معاملہ کیا تھا. اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ آپ کا فیصلہ تمام حقائق بیان کر رہا ہے. اس پر چیف جسٹس نے کہا جب فیصلہ درست ہے تو پھر آپ نے نظر ثانی کیوں دائر کی؟ اب آپ کے خلاف کیا کارروائی ہونی چاہیے اور کیوں نہ آپ کو ہر صورت ہم جرمانہ کریں؟ چیف جسٹس نے کہا کہ جتھے کی طاقت کی نفی نہیں کی گئی، وہ آج بھی غالب ہے. سبق نہیں سیکھا ہم نے. جن صاحب کو بہت جمہوریت چاہیے تھی وہ کینیڈا سے واپس کیوں نہیں آتے؟ پارلیمنٹ میں بحث نہیں ہو رہی. اسلامی جمہوریہ پاکستان تو غلطیاں بھی تسلیم نہیں کرتا. مجھ سمیت احتساب سب کا ہونا چاہیے، احتساب سے کسی کو انکار نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ یہ سوال کیوں نہیں آتا کہ آپ اب تک کہاں تھے اور کیا کہہ رہے تھے؟ عدالت نے فریقین کو 27 اکتوبر تک تحریری جواب جمع کروانے کی ہدایت کی ہے. 1 نومبر تک عدالت نے سماعت ملتوی کی. عدالت نے کہ آپ کو وقت دیتے ہیں. آپ چیف جسٹس نے کہا دیکھنا ہوگا کہ لائیو یہ کیس نشر ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. اٹارنی جنرل نے کہا کہ سنا ہے کہ پبلک نے سپریم کورٹ کی براہ راست نشریات کو پاک بھارت میچ سے زیادہ انجوائے کیا. چیف جسٹس نے جواب دیا انصاف ہوتا ہوا دکھنا چاہیے. بہرحال عدالت نے کہا ہم آپ کو ٹائم دے رہے ہیں، آپ مزید دیکھ لیں اور اپنے کہے پر نظر ثانی کر لیں اور تحریری جو بھی آپ نے دینا لکھ کے دیں، پھر عدالت اس کے مطابق فیصلہ کرے گی. اور ساتھ وفاقی حکومت کو فیصلے پر عمل درآمد کا بھی حکم دے دیا ہے. جو اس میں نکات تھے تمام نکات پر عمل درآمد کا بھی حکم دے دیا ہے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ.